إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورة القارعة مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اب تک تمام صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ مکی ہیں، اور آپ نے یقیناً غور کیا ہوگا کہ ان سب صورتوں کا موضوع جو ہے وہ آخرت اور قیامت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو مکی زندگی میں سب سے بڑی اسی جاہلیت کا سامنا تھا کہ وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، اور اسی اساس پر بقیہ جو دین کے مبادیات ہیں اور عقائد ہیں ان کا وہ انکار کرتے تھے. اس کا نام القارعہ. اس سورہ کی پہلی آیت جو ہے وہ اس سورت کا نام ہے، اور القارعہ جو ہے عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ یہ من اسماء یوم القیامہ، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے الحاقہ، الصاخہ یا الطامۃ الکبریٰ، یہ سارے نام قرآن پاک میں مذکور ہیں. تو یہ بھی القارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. القارعہ یہ قرع سے ماخوذ ہے، قاف را عین، اور قرع کا معنی الضرب الشدید، سخت ضرب. سخت ضرب سے یا دو چیزوں کی شدت سے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ قرع کہلاتی ہے، قرع. تو القارعہ یہ قیامت کا وقوع بڑی شدت کے ساتھ ہوگا، ایسی ایک چیخ بلند ہوگی جو کلیجوں کو پھاڑ دے گی اور لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے. تو اسی سے یہ نام القارعہ، قرع شدید ضرب. وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، جب میت کو دفن کر کے لوگ جاتے ہیں
تو یسمع قرع نعالہ، تو قبر والا جو میت ہے، مردہ ہے، وہ جانے والوں کے قدموں اور جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ تو وہاں بھی قرع کا لفظ ہے، جس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ آواز میت کو بڑی شدت کے ساتھ سنائی دی جائے گی، ایک تاثر اس پر یہ قائم ہوگا کہ تم تنہا رہ گئے اور تمہیں دفن کرنے والے تمہارے اعزاء، اقرباء، رفقاء سب کے سب چلے گئے۔ تو وہاں بھی قرع النعال، ان جوتوں کی آواز جو شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو القارعہ، یہ ترجمہ نیچے لکھا ہے، سختی کے ساتھ جھنجھوڑ دینے والی قیامت۔ معنی درست ہے، القارعہ شدید آواز کے ساتھ آنے والی قیامت یا سختی سے جھنجھوڑ دینے والی قیامت، کھٹکھٹانے والی قیامت۔ مل قارعہ، کیا ہے القارعہ، کیا ہے سختی سے آنے والی یا جھنجھوڑ دینے والی یا کھٹکھٹانے والی قیامت کیا ہے؟ یہ استفسار کا انداز ہے، اسلوب ہے، جو مزید شدت پیدا کر رہا ہے قیامت کے وقوع اور ہولناک اس کی آمد پر، کہ تمہیں کیا معلوم یہ القارعہ کیا ہے، کتنی ہولناکی ہوگی، کتنی شدت ہوگی، آپ کیا جانیں۔ وما ادراک ما القارعہ، اور تجھے کیا معلوم القارعہ کیا ہے۔ تو پھر دوبارہ یہ استفسار کا اسلوب، تاکہ مزید قیامت کی ہولناکی، قیامت کی شدت اور اس کے وقوع کی سختی جو ہے وہ اجاگر ہو سکے۔ القارعۃ ما القارعہ، القارعہ اس پر آپ کو پیش رفع نظر آ رہا ہے، مرفوع ہے، اس کا عامل محذوف ہو سکتا ہے۔ ستأتیکم القارعہ، ستأتیکم القارعہ۔ ایک قرأت میں القارعہ تھا، منصوب بھی ہے، وہاں عامل جو محذوف ہے احذروا، احذروا القارعہ، مگر القارعہ مرفوع کی جو قرأت ہے یہ زیادہ معروف ہے اور اکثر قراء اسی پر ہیں۔ اور تأتی اگر معذوف نکالیں گے تو یوم کا نصب جو ہے وہ مزید سمجھ میں آ جائے گا۔ یوم جو آگے آ رہا ہے یہ ظرفیت پر منصوب ہے، اور ظرف کا عامل یہ محذوف تأتی، یعنی تأتیکم القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ یا القارعہ کے اندر عامل چھپا ہوا محذوف ہے، یعنی تقرع، تقرع القارعہ، تأتی بھی درست ہے، تقرع بھی درست ہے، تو القارعہ اس سے فاعل واقع ہو رہا ہے، اس لیے اس کی رفعی حالت ہے۔ تو یہ جھنجھوڑ دینے والی قیامت کیا ہے یہ القارعہ، اور آپ کیا جانیں القارعہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہوں گے الناس لوگ کالفراش المبثوث، مانند پروانوں کے، المبثوث بکھرے ہوئے، بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہوں گے۔ یہ تشبیہ کئی وجوہ کی بنا پر، ایک تو پروانوں کی کثرت تعداد، دوسرا پروانے کسی سمت کی جانب نہیں بڑھتے، اور یہی اہل موقف کو دائیں بھاگ رہا ہے، کو بائیں بھاگ رہا ہے، ایسی ایک ہولناکی ان پر طاری ہوگی۔ اور پھر پروانے جو آگ پر منڈلاتے ہیں اور باہم ایک دوسرے سے ٹکرا کر آگ میں گر جاتے ہیں، تو اس طرح جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ دائیں بائیں بھاگیں گے، کسی سمت کا تعین نہیں ہوگا ان کے لیے کہ منزل کیا ہے ہماری، آپس میں ٹکرائیں گے اور پھر آگے کو بڑھیں گے۔
تو یہ ایک مزید ایک خوف جو ہے وہ ظاہر کیا گیا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہوں گے لوگ مانند پروانوں کے المبثوث بکھرے ہوئے، جیسے پروانے کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، گرتے ہیں، اور ان کی منزل اور سمت کا تعین نہیں ہوتا۔ اسی طرح قیامت جب قائم ہوگی تو لوگوں کی کیفیت اور ان کی حالت ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے اسی صورتحال کے پیش نظر اپنی اور اپنی امت کی مثال بیان فرمائی تھی کہ ایک شخص جیسے آگ جلاتا ہے اور آگ جلا کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور پروانوں کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے۔ پروانے آتے ہیں چاروں طرف سے اور آگ میں کودنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ان کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، مگر پھر بھی باہر کے پروانے کچھ نہ کچھ گرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، انی لآخذ بحجازکم عن النار، میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں، وانتم تقحمون فیہا، اور تم گرنے کی کوشش کرو۔ ایک حدیث میں یہ تعبیر ہے کہ تم میرے ہاتھ میں آ جاتے ہو اور میرے ہاتھ سے پھسلنے کی کوشش کرتے ہو اور پھسل کر جہنم میں گر جاتے ہو۔ مراد پوری امت، تو جہنم کا علاوہ روشن ہے، اور نبی علیہ السلام نے جو دین پیش کیا، احکام اور فرامین واضح کیے، وہ اس جہنم سے بچانے کے لیے اور لوگوں کو جہنم سے کھینچنے کے لیے۔ دین موجود ہے مگر پھر بھی تم گرنے کی کوشش کرتے ہو، مانا اس دین کو اختیار نہیں کرتے اور جہنم کا لقمہ بن جاتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مثال سے اس آیت کو مزید واضح کیا ہے کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ اس دن ہوں گے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ہوں گے پہاڑ جو بڑے بلند و بالا ہیں، بڑی بڑی چوٹیاں، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو کیسے ہوں گے؟ کالعہن المنفوش، وہ روئی کی مانند ہوں گے، العہن روئی کی مانند ہوں گے، المنفوش جسے دھنا جاتا ہے۔ ایک منظر کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ روئی جب اس کو دھنا جاتا ہے اور اس پر کوئی ڈنڈا وغیرہ مارا جاتا ہے تو روئی کے ذرے اوپر کو اڑتے ہیں، یہ ہے کالعہن المنفوش۔ بڑے بڑے پہاڑ ان ذروں کی طرح، جیسے روئی جب دھنکی جاتی ہے تو روئی کے ذرے اوپر کو نظر آتے ہیں اڑتے ہوئے، اس طرح پہاڑ اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے، اتنے بلند و بالا پہاڑ، لیکن وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور روئی دھنکی ہوئی روئی کے ذرات کی طرح اڑیں گے اوپر کو۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ہوں گے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ منفوش میں مختلف رنگ کا معنی بھی ہے، مختلف رنگوں کا، کیونکہ پہاڑوں کے رنگ قائم ہوں گے، کوئی پہاڑ پیلا ہے، کوئی سرسبز ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے۔ یقیناً آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے پہاڑ، تو رنگ ان کے ہوں گے، انہی رنگوں کی روئی محسوس ہوگی، روئی کے ذرے چھوٹے چھوٹے، جب اس کو دھنا جائے اور ضرب سے روئی کے ذرے اوپر کو اڑتے ہیں، یہ پہاڑوں کا منظر ہوگا، اپنے اپنے رنگ پر قائم ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے ذروں کی طرح اوپر کو اڑیں گے، اور اللہ رب العزت ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کے تعلق سے دو خبریں دی ہیں۔ ایک خبر ہے وزن اعمال کی، جو حساب و کتاب کا ایک مرحلہ ہے۔ فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب قیامت تو قائم ہو چکی، جس کا وقوع آپ نے پڑھ لیا، سن لیا اور دیکھ لیا، بس وہ شخص ثقلت موازینہ، بھاری ہو گیا
جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، جس کا میزان، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہوگا پسندیدہ زندگانی میں، اس کی جو حیات آگے گزرے گی بڑی پسندیدہ، بڑی خوبصورت، بڑی عمدہ، کس کی؟ جس کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ بھاری پلڑے سے کیا مراد ہے؟ اس کی نیکیاں، اس کی حسنات، کیونکہ حدیث میں یہ بات جو ترازو کے بارے میں تفصیلات بیان ہوئی ہیں، دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں اور ایک میں گناہ رکھ کے تولے جائیں گے، اور پلڑے بڑے وسیع ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں سما سکتی، ایک پلڑے میں 7 آسمان اور زمینیں سما سکتی، اتنے بڑے یہ پلڑے ہوں گے۔ یہ دنیا کا ترازو نہیں، اخروی ترازو ہے، اور کانٹا ہوگا اس کا جو وزن کو بالکل معتدل کرے گا، بالکل سیدھا، ایسا سیدھا کہ ایک ذرے کا فرق بھی جو ہے اس کو وہ ظاہر کرے گا۔ ایک ذرے کا وزن نہیں ہوتا، مگر اخروی میزان میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ ذرے کو بھی تولے گا اور اس کے وزن کو بھی ظاہر کرے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس کی نیکیاں ایک ذرے کے بقدر اگر بھاری ہو گئیں تو وہ جنتی، اور جس کے گناہ ایک ذرے کے بقدر بھاری ہو گئے وہ جہنمی۔ تو یہاں من ثقلت موازین ہو، یہ موازین میزان کی جمع ہے، اور جمع میں تعدد ہوتا ہے، ان 2 سے زائد پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے، حالانکہ میزان تو ایک ہی ہے، مگر یہ جمع کا صیغہ لانا یا تو تعدد اعمال کی بنا پر، اعمال مختلف ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، عمرہ، زکوٰۃ، جہاد، صدقات، فرائض، نوافل، تو اعمال کے تعدد کی بنا پر موازین جمع کا صیغہ استعمال ہوا، یا پھر موازین جمع کا صیغہ لائے میزان کی عظمت اور اس کی فخامت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اس کو دنیا کا ترازو مت سمجھو، بلکہ یہ ایسا بڑا ترازو ہے کہ اس کے بڑے پن کو، اس کی عظمت کو، فخامت کو جمع کے صیغے سے اجاگر کیا گیا، اور اس کی نظیر موجود ہے انہی نصوص میں، جیسے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے جھٹلایا مرسلین کو۔ اب مرسلین جمع مرسل کی، حالانکہ نبی تو ایک تھا نوح علیہ السلام، لیکن ایک نبی کا ذکر جمع کے صیغے کے ساتھ، یہ ان کی فخامت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے 950 سال تک توحید کا پیغام پہنچایا، اور یہ معمولی عرصہ نہیں، یہ 9.5 صدیاں۔ یقیناً ایسے نبی کی عظمت کو اور اس کی فخامت کو کسی طرح اجاگر ہونا چاہیے، تو ان کا ذکر جمع کے صیغے سے ہوا۔ تو اس طرح موازین جمع کا صیغہ تو ہے، مگر میزان ایک ہی ہوگا، اور جمع کا صیغہ لانا اس میزان کی عظمت کو، اس کی فخامت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور یہاں میزان کا بھاری ہونا نیک اعمال کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ۔ جس کی نیکیاں بھاری ہو گئی وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہوگا بڑی پسندیدہ زندگی میں، کہ جنت کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی عالی شان نعمت، اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی ایسی نعمتیں میسر ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، اور نہ کسی دل میں ان کا تصور تک پیدا ہوا۔ یقیناً وعیشۃ راضیہ، اور یہ جنت میں روز افزوں ترقی ہوگی، اضافہ ہوگا، ہر چیز جنتیوں کے حسن میں، اور جو نعمتیں ملیں گی ان کی لذت اور ان کی عمدگی، یعنی اضافہ ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا جو وقت آگے بڑھے گا۔ یہ عیشت الراضیہ، انتہائی پسندیدہ زندگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ شخص
کہ خفت ہلکا پڑ گیا، خفیف ہلکا پڑ گیا، موازین اس کا پلڑا، نیکیوں کے تعلق سے نیکیاں ہلکی پڑ گئی اور گناہ بھاری پڑ گئے۔ فَأُمُّهُ حاویہ، بس اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، فَأُمُّهُ اس کا ٹھکانہ حاویہ، حاویہ ہوگا۔ امن کا معنی ماں، یہ آپ جانتے ہیں، امن کا معنی ماں، یہاں اس ٹھکانے کو امن کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ جس دنیا میں ایک بچہ اپنی ماں کی طرف لاچار ہوتا ہے، کوئی گھبراہٹ ہو، کوئی خوف ہو، تو اپنی ماں کے دامن سے چمٹ کر وہ سکون، اطمینان اور امن حاصل کرتا ہے۔ قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی شدتیں بڑی خوفناک ہوں گی، اور انسان جہنم کی طرف جائے گا۔ جیسے بندہ دنیا میں ماں کی طرف لاچار ہوتا ہے، اس طرح جہنم کی طرف لاچار ہوتا ہے۔ مگر دنیا میں ماں بچے سے پیار کرتی، اور یہ جہنم ایک ایسا ٹھکانہ، ایک ایسا جو آنے والے کے لیے تکلیف کا، اذیت کا انتہائی شدت کے ساتھ جو ہے وہ سبب ہوگا۔ فَأُمُّهُ حاویہ، بس ٹھکانہ اس کا حاویہ ہے۔ فَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تو کیا جانے یہ حاویہ کیا ہے، ماہیہ، اس میں ماہیہ ہے ہا کے بغیر، جو آخری ہا ہے اس کے بغیر ماہیہ، جس میں وقف ہوگا ماہی، وقف کی صورت میں ماہی، لیکن جو آیتیں آ رہی ہیں جو آخری جو قافیہ سمجھ لیجئے، اسی کی رعایت رکھتے ہوئے یہ ہا بڑھا دی گئی، ہا کا اضافہ کر دی گیا، اس کو ہائے سخت بولتے ہیں، ہائے سخت یا ہائے وقف، تاکہ جو رعایت ہے تمام آیات کی وہ برقرار رہے۔ تو اصل میں یہ ماہیہ ہے بغیر ہا کے، جس میں وقف کی صورت میں ہوگا ماہی، ماہی، تو ہا یہ زائد ہے تاکہ جو آیات کا، ساری آیات کا جو ایک مناسبت ہے وہ برقرار رہے۔ تو آپ کیا جانیں حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، یہ حاویہ کی تعریف ہے، وہ آگ ہے، حامیہ گرم دہکتی ہوئی، حامیہ گرم آگ ہے وہ۔ حاویہ کیا ہے؟ حاویہ کی تعریف نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ، یہ حاویہ ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ حاویہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے جہنم ہے، سقر ہے، جحیم ہے، اس طرح حاویہ بھی جہنم کا نام ہے، اور اس کی تعریف خود قرآن نے کر دی، نار حامیہ، کہ حاویہ گرم آگ ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ نار بنی آدم التی توقدون جزء من 70 جزءا من نار جہنم، کہ جو بنو آدم کی جو دنیا میں آگ ہے جو آپ جلاتے ہیں، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70واں حصہ۔ یوں سمجھے کہ جہنم کی دنیا کی آگ جو ہے 1 2 3 4 70 اس کی اجزاء ہوں، ہر جز اپنے طور پر جلایا جائے، تو ان سب کو جمع کریں، جو شدت اور حدت پیدا ہوگی وہ جہنم کی آگ ہے۔ تو فرمایا کہ جو دنیا میں تم آگ جلاتے ہو، جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے یہ۔ لوگوں نے کہا کہ ان کانت لکافی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہنم کی آگ ہی کافی، دنیا کی آگ ہی کافی ہے جلانے کے لیے، دنیا کی آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اور کوئی چیز اس سمے ٹکتی نہیں ہے، تو دنیا کی آگ ہی کافی تھی عذاب کے لیے، تکلیف کے لیے، اذیت کے لیے۔ فرمایا کہ انا فضلت علیہا ب69 جزءا، کہ جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ پر فوقیت دی گئی ہے 69 اجزاء، یعنی گویا آگ کے 70 اجزاء ہوں، ایک جز دنیا کی آگ کے اور باقی 69 اجزاء جہنم کی آگ کے ہوں۔
یعنی دنیا کی آگ کو اگر 69 بار گرم کیا جائے جو حدت اور تیزی پیدا ہوگی وہ جہنم کی آگ ہوگی. فرمایا کہ کلہن مثل حرھا، اور یہ جو 69 اجزاء ہیں جہنم کی آگ کے، ان میں سے ہر جز جو ہے وہ دنیا کی آگ جیسا ہے. ابھی 69 اجزاء کی جو تیزی اور شدت ہے ان کو جمع کریں تو ایک جہنم کی آگ جو بنتی ہے. یہ ہے نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ. ابو سعید خدری کی حدیث بھی بخاری مسلم میں کہ اشتاقت النار الی ربها فقالت یا رب اکل بعدی بعد، کہ جہنم نے اللہ کے دربار میں شکایت کی کہ میری آگ مجھے کھا رہی، اتنی تیزی اتنی شدت کہ میری آگ مجھے کھا رہی. تو اذن النفسین، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانسیں دے دی. ایک سانس وہ باہر کو خارج کرتی ہے اور ایک سانس اندر کو کھینچتی ہے. جو سانس باہر کو خارج کرتی ہے اس وقت دنیا میں شدت کی گرمی ہوتی ہے، اور جو سانس وہ اندر کو کھینچتی ہے اس وقت دنیا میں شدت کی سردی ہوتی ہے. یہ موسم کا تغیر جو ہے، شدید ترین گرمی اور شدید ترین سردی، یہ جہنم کی 2 سانسوں کا نتیجہ ہے. یہ نار حامیہ، اس یعنی حاویہ کا تعارف، یہ نار حامیہ انتہائی دہکتی ہوئی آگ.